زید عائرہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے جیسے ہی میرے وائس نوٹ سنو مجھے کال کرو۔ مبشرہ کہتی ہے عائرہ کا غصہ کھانے پر مت نکالو۔ زید کہتا ہے مبشرہ میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے، میرے اور عائرہ کے درمیان جو بھی ہے تم اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار مت کیا کرو۔ مبشرہ زید کو کہتی ہے یہ بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے نا۔ زید کہتا ہے میں کوئی پہلی بار نہیں دیکھ رہا۔ مبشرہ کہتی میری نظر سے دیکھو گے تو سب کچھ نیا لگے گا، تم مان کیوں نہیں لیتے تمہیں میرا ساتھ اچھا لگتا ہے۔ زید کہتا ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی، اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عائرہ آصف کی چیئر پر بیٹھ کر بریک فاسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ آصف کہتا ہے تم میری ہیڈ چیئر پر بیٹھی ہو، ہر جگہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، لیکن تم جس کلاس سے بلونگ کرتی ہو تم وہی کرو گی جو کر رہی ہو، جو سیکھ کر آئی ہو وہی کر رہی ہو۔ عائرہ کہتی ہے آپ جو اخلاق اور احترام کی بات کر رہے ہیں نا، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں آپ کس درجے پر فائز ہیں، کیسے آپ نے میری زندگی برباد کی اور میری فیملی کو تباہ کر دیا، میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، یہ بات میں آپ کو یاد دلواتی رہوں گی۔ آصف کہتا ہے میں نے زید کو بہت سمجھایا تھا کہ تم جیسی لڑکی کے ساتھ انجوائے کرے، گھومے پھرے، شادی اپنی کلاس میں ہی کرے، لیکن تم نے اسے اپنی جال میں پھنسا لیا اور 2 ٹکے کی لڑکی کو ہمارے سر پر لا کر بٹھا دیا۔ عائرہ کہتی ہے اب یہ 2 ٹکے کی لڑکی آپ کی بیوی اور اس گھر کی بہو بھی۔ مبشرہ کہتی ہے کافی لمبی میٹنگ تھی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ زید کہتا ہے اتنا کچھ تو تھا کھانے کو۔ مبشرہ کہتی ہے تمہارے ساتھ کھانے کی بھوک لگی ہے۔ عائرہ آتی ہے اور کہتی ہے مجھے فخر سر سے ملنا ہے، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ آصف ڈرائیور کو کال کرتا ہے تو ڈرائیور بتاتا ہے کہ ہم آصف کے آفس آئے ہیں۔ آصف کہتا ہے عائرہ کو وہاں چھوڑ کر تم واپس گھر آ جاؤ۔ عائرہ فخر کو کہتی ہے 10 منٹ پلیز سر میری بات سن لیں۔ فخر کہتا ہے اب تم کیا چاہتی ہو؟ عائرہ کہتی ہے میں کچھ نہیں چاہتی، میرے اوپر جو کلیم لگا ہے اسے ہٹانا چاہتی ہوں۔ وہ بتا دیتی ہے کہ جعفر اور آصف ظفر کے دوست ہیں بچپن کے، اور انہی کی وجہ سے انہیں پروجیکٹ ملا ہے۔ فخر کہتا ہے بیٹا میں تمہیں بیٹی کی طرح سمجھا رہا ہوں، اب تمہاری شادی ہوگی، اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کرو، تم جب بھی آصف کے سامنے کھڑی ہوگی وہ تمہیں ایسے ہی مسل دے گا۔ عائرہ باہر آتی ہے لیکن گاڑی نہیں ہوتی، وہ کیب کروا کے گھر آ جاتی ہے۔ عائرہ ڈرائیور کو کہتی ہے تم مجھے چھوڑ کر کیوں آ گئے تھے؟ ڈرائیور کہتا ہے مجھے بڑے صاحب کا حکم تھا اس لیے گھر آ گیا۔ عائرہ کہتی ہے انکل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، پہلے آپ نے میرا کریئر تباہ کیا، پھر میری زندگی تباہ کر دیا، مجھے نوکروں کے ہاتھوں ذلیل کروا رہے ہیں، یہ چھوٹی حرکتیں آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کرتی۔ آصف کہتا ہے تم اس گھر کی بہو بنو، یہ بھی میری پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی تمہاری شکل دیکھنی پڑ رہی ہے، تم اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ عائرہ کہتی ہے یہ میرا ہی گھر ہے۔ آصف کو ملازم آ کر بتاتا ہے کہ آپ کی مسز باہر آئی ہیں۔ زرین آصف کو کہتی ہے کہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں لیکن تم نے تو قطع تعلق ہی کر لیا۔ آصف کہتا ہے تم ہو کون؟ میں تمہیں پہلی دفعہ مل رہا ہوں۔ زرین کہتی ہے میں تمہاری بیوی ہوں۔ آصف کہتا ہے مجھ سے دور رہ کر بات کرو۔ زرین کہتی ہے ہمارا نکاح ہوا ہے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ آصف کہتا ہے میں تمہیں دیکھ پہلی مرتبہ رہا ہوں۔ عائرہ کہتی ہے انکل آپ بیٹھے آرام سے بات کریں۔ زرین کہتی ہے یہ تمہاری چھوٹی بہو ہے اور بڑی بہو زید کے ساتھ ٹرکی گئی ہوئی ہے، زید کو آنے دو میں اس سے شکایت کروں گی۔ آصف گارڈز کو بلاتا ہے اور اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ عائرہ زید کی کال اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے تم سے بات نہیں کرنی تھی لیکن ایک ضروری بات بتانی تھی۔ کل ایک عورت آئی تھی جس کا نام زرین تھا، وہ کلیم کر رہی ہے کہ تمہارے ڈیڈ کی وائف ہیں اور تمہارے ڈیڈ کہتے ہیں وہ میری وائف نہیں ہے۔